کہ اگر تم نیکی کرو گے، اگر تم جذبہ دکھاؤ گے، اگر تم خیر میں آگے بڑھو گے تو پھر یاد رکھا تمہاری قدر بھی کی، تمہارا اعزاز بھی ہو، تمہارے لیے اضافی نمبر بھی ہوں گے، تمہاری قدر و منزلت پھر انفرادی ہو۔ میرے عزیز، حوصلہ افزائی زندگی میں بڑی، حوصلہ شکنی بھی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ کوئی غلط کام کرے تو اس کو منع کریں۔ کوئی شخص اچھا بھلا ہے اور جان بوجھ بھیک مانگتا ہے تو اسے بالکل نہ دیں تاکہ اسے کام کاج کی عادت۔ لیکن اگر کوئی خیر کا کام کرتا ہے، کوئی اچھا کام ہے، کوئی بہترین عمل کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی، جیسے اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں ایمان والوں کی حوصلہ افزائی۔ ہم دونوں معاملات کے اندر کمزور ہو رہے ہیں، حوصلہ شکنی بھی نہیں کرتے، بزدل ہوتے ہیں کیونکہ حوصلہ شکنی کرنے والوں کو برا کہتے ہیں، حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتے کیونکہ کنجوس ہوتے ہیں۔ الا ماشاء، حوصلہ شکنی کریں، پتہ چلے آپ طاقتور ہیں، بزدل نہیں ہے۔ حوصلہ افزائی کریں کہ آپ سخی ہیں، کنجوس نہیں۔ یہ جو حوصلہ افزائی ہے نا، یہ نکمے آدمی اس کو بار بار کہنا تو بڑا باصلاحیت ہے، تو نے کر جانا۔ لیکن حوصلہ شکنی، بچہ فیل ہو گیا، یہ ابھی گزشتہ رزلٹ آیا میٹرک کا، تو اس نے چھلانگ لگا دی، پانی میں خودکشی کر لی۔ تو جب لوگوں نے تھوڑی ریسرچ کی، تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ گھر کا ماحول بڑا گھٹن والا ہے۔ وہ اس گھر کا رہنے والا ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ تسی نہیں کبھی کامیاب ہو سکتے۔ مینوں پہلو ہی پتا سی، میں پہلے سے جانتا تھا تیرا یہی حال ہونا۔ وہ باتوں کی جو چبھن اسے رزلٹ آتے ہی محسوس ہونے لگی۔ سارے بچے ذہین نہیں ہوتے، سب کا حافظہ مضبوط نہیں ہوتا، کمزور بھی ہوتے ہیں بیچارے، کئی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، پیچھے بھی رہ جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو اس بچے نے بیچارے نے اس بات سے ڈر کے کہ اب تو مجھے بڑی باتیں ہوں گی، اور کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں وہ تقریر پھر شروع کرتے ہیں تو اللہ ماشاءاللہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں میں تو تیری وجہ سے پورے خاندان میں منہ دکھانے قابل نہیں رہا، دوست پوچھیں گے تو کیا کہوں گا، فلاں کا بچہ کہاں پہنچ گیا۔ اس کو کمپیریزن کر کے، تقابل کر کے مختلف لوگوں سے احساس کمتری کا شکار کر دینا، اس بچے نے بیچارے نے چھلانگ لگا دی۔ حوصلہ افزائی کریں، حوصلہ افزائی کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، بچے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور جوان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، بوڑھے کو بھی ضرورت۔ حوصلہ افزائی کی ان پڑھ کو بھی ضرورت ہوتی ہے اور پڑھے لکھے کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ حوصلہ افزائی کی ان لوگوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے جو کارکن ہوتے ہیں، اور ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے جو قائد ہوتے ہیں۔ حوصلہ افزائی کریں، یہ ذرا قرآن مجید کا انداز دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی کی اہل ایمان کی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، فرمایا جو ایمان لا کر اچھے عمل کرے یہی تو ساری مخلوق سے افضل ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، فرمایا جو ایمان لا کے اچھے عمل کرے گا میں تمہیں ایسا اجر دوں گا، ایسا اجر دوں گا، ایسا اجر دوں گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ لہم اجر غیر ممنون، اور یہ سورہ بتین میں بھی ہے، لہم اجر غیر ممنون، ایسا اجر دوں گا جو کبھی ختم، یا اللہ سارا قیامت میں ملے گا۔ فرمایا نہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے گا نا، رحمان لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دے۔ کیسی کیسی حوصلہ افزائی قرآن، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی توجہ دلائی، کس طرح مالک کریم نے نوازا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، محبوب میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، جن سے گناہ ہو گیا ہے، غلطیاں ہو گئی ہیں، ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یا اللہ تو کیا دے گا؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ان سے کہو اپنے رب سے کی رحمت سے مایوس۔ کیسی کیسی تسلیاں ہیں، کیسا کیسا کمال ہے، کیسا انداز ہے کریمانہ۔ لیکن ہمارے ہاں تسلی دینے کا مزاج، حوصلہ افزائی کرنے کی طبیعت ہی نہیں ہوتی، ہمارا خیال ہی نہیں ہوتا، ہم اس طرف غور ہی نہیں کرتے کہ تھپکی دینا کتنا کوئی کمال کام ہے، حوصلہ افزائی کرنا کتنا کوئی بڑا کام ہے۔ صرف کالج یونیورسٹی میں ہی نہیں، انہی مدرسوں میں بھی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ طالب علم سے غلطیاں ہوتی ہیں، طلباء سے کمزوریاں رہ جاتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی جگہ جگہ انسلٹ کی جائے۔ کوئی بڑی عمر میں آ کے مدرسے داخل ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں اپنی عمر دیکھ اور کام دے۔ آپ کیا بات کریں، کون سی ایسی عمر ہے جس میں انسان فرشتہ ہو جاتا ہے؟ عجیب انفرادیت ہے لوگوں کی اور عجیب رنگ ہے بات کرنے کا۔ حوصلہ شکنی نہ کریں، مسائل آ جاتے ہیں، کسی گناہگار سے گناہگار شخص کی بھی حوصلہ شکنی منع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتون کو جب کہہ دیا تھا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی تو اللہ کے رسول ناراض ہو گئے۔ حضور نے فرمایا تمہیں کس نے اجازت دی ایسی بات کرنے؟ تو جناب ابو ہریرہ پھر ڈھونڈ کے لائے اور آپ نے ان سے معذرت بھی۔ تو حوصلہ افزائی کریں۔ آپ کو پتہ ہے بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اور وہ چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے، چلنا، تو کس طرح اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا دادا دادی، نانا نا، بیٹا آؤ نا، آجو آجو میرا بیٹا، وہ گر جاتا ہے پھر اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ اب اگر اس کی حوصلہ شکنی کر دی جائے اس عمر میں کہ تو کبھی بھی چل نہیں سکتا، تو مجھے بتائیے وہ چلنا جلدی سیکھ لے گا؟ تو حوصلہ افزائی کریں، دوسروں کو تسلی دیں،
ان کے معاملات کے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں. ہم 1 منٹ لگاتے ہیں اور حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اس کے نتائج ٹھیک نہیں نکلتے، معاشرے کے اندر مایوسی پھیلتی. اور جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اس میں تلخ مزاج لوگ، تنگ نظر لوگ، الجھے ہوئے لوگ، پریشان حال اور پریشان خیال لوگ، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ بعض اوقات بڑا سخت برآمد ہوتا ہے. میں جو مضمون آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کتاب و سنت کی وساطت سے وہ یہ ہے کہ کوشش کریں اچھائی کا ذکر کرنے کا، حوصلہ، بیجا تعریف نہ کریں، خوشامد نہ کریں، وہ منع ہے، لیکن حوصلہ افزائی کریں. آپ دوسروں کی تائید کریں خیر کے کاموں میں. آپ محسوس کریں گے کہ خوشبو پھیلنے لگی ہے، آسانی ہونے لگی ہے، ٹھنڈک ملنے لگی ہے. 2 حدیثیں سنیں، دونوں امام طبرانی نے روایت کی ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں اور بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، پر میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے سب سے افضل عمل فرائض کے بعد کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کر. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، جنت کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے، یعنی جو جنت کو ضروری کر دے کسی کے لیے، یہ بھی امام طبرانی روایت لائے، فرمایا جنت کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے سب سے بڑی چیز مومن کے دل میں خوشی داخل. اچھی طرح سمجھ لیں کہ حوصلہ افزائی جب آپ کریں گے، کسی کے دل کو خوش کریں گے، کسی کی طبیعت کو ڈھارس پہنچے گی، آپ محسوس کریں گے کہ وہ شخص آپ کی وجہ سے توانا ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے بیمار ہو گئے، تو ہمارے ہاں بھی لوگ تیمارداری کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں اوہو آپ تو بڑے کمزور ہو گئے، اوہو بڑا مسئلہ ہو گیا. وہ بیچارہ اور کمزور ہو. سرکار تشریف لائے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے لگتا ہے اس بیماری سے بچوں گا نہیں، میری ایک ہی بیٹی ہے، میں وصیت کرنا چاہتا ہوں اپنے مال کی. تو نبی پاک علیہ السلام نے نا انہیں مسئلہ بھی بتایا کہ وصیت کیسے کرنی ہے. اور ساتھ پتہ کہ فرمایا ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی تو اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے اسلام کا فائدہ کرے گا اور کفر کا نقصان کرے گا، ابھی تو بڑا کام کرنا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ان لفظوں میں کیا طاقت تھی، ظہر کے وقت بات ہوئی، عصر کی نماز میں نے جماعت کے ساتھ. حوصلہ افزائی کرنا، لوگوں کو تسلی دینا، لوگوں کو تھبکی دینا. حضرت محدث اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے سال کے طالب علم کو جو ابھی دارابا یادرب کی گردانے پڑھ رہا ہوتا تھا، دارابا کر رہا ہوتا، پہلے سال کا بچہ، اس کو بھی مولانا صاحب کہہ کے پکارتے، مولانا کہاں جا رہے ہیں، مولانا کہاں سے آ رہے ہیں. تو ایک توانائی اس کے اندر دوڑتی تھی، وہ سمجھنے لگتا تھا کہ میں اب دین کا طالب. اس شعبے کے ماہر سے جا کر اس کے متعلقہ وہ رائے لے. بہت زبردست مفتی بھی ہو، جید قسم کا عالم ہو، کتاب و سنت پر، سیرت پر، تصوف پر اس کی پوری دسترس بھی ہو، تو پھر بھی اسے حکم ہے کہ اگر وہ بیمار ہے تو وہ ڈاکٹر سے رجوع کرے، اس سے وہ سوال پوچھے، اپنی تسلی کرے اور اپنے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق وقت گزارے، لیکن وہ ضرورت کا، بے تکا نہیں، غلط نہیں، بحث کے لیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی ان الفاظ کے ساتھ فرمائی ہے جو ابو داؤد شریف میں موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہالت سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ سوال ہے. سوال پوچھو تاکہ تمہاری جہالت دور ہو جائے، لیکن اس کے کچھ قاعدے، کچھ ضابطے، کچھ اصول ہیں. ہمارے ہاں کچھ عرصے سے یہ رجحان ہوا ہے کہ ابحاث، کثرت سوالات، ایسی باتیں جن کا اس انسان سے جو سوال پوچھ رہا ہے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں بنتا، بے معنی اور بے مقصد اور بے محل گفتگو، بے موقع باتیں، یہ رجحان پکڑتی جا رہی ہیں سوسائٹی کے اندر. ہر شخص کو تجزیہ نگار بنا دیا گیا ہے، ہر شخص کو عالم بنا دیا گیا ہے، ہر شخص کو ڈاکٹر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، ہر بندہ اپنی مرضی کی رائے دے رہا ہے. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ملک تیزی سے غیر مستحکم ہوتا چلا جا رہا. بگڑتے، بکھرتے، ٹوٹتے خیالات، بہت زیادہ جب باتیں ہونے لگ جاتی ہیں، بہت زیادہ جب بحثیں ہونے لگ جاتی ہیں تو وہ نفرتوں کو جنم دیتی، وہ اذیت کا باعث بنتی. قرآن مجید فرقان حمید آپ دیکھیے تو سورہ بقرہ میں سے جو آیہ کریمہ میں نے آج تلاوت کی ہے خطبے میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم میرے نبی پاک علیہ السلام سے بھی اسی طرح ہی سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح حضرت موسیٰ کی قوم نے ان سے کیے تھے؟ جس طرح پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا، تم بھی میرے رسول سے اسی طرح سوال کرنے کا ارادہ رکھتے ہو. کبھی بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ ہمیں پتھر سے پانی نکال کے دیا جائے، کبھی کہا کہ ہمیں کھانا من و سلوا دیا جائے، کبھی کہا کہ ہم اس وقت مانیں گے جب رب کو اعلانیہ دیکھ لیں. کیا تم میرے رسول سے بھی اسی طرح ہی سوال جواب کرنا چاہتے ہو؟ ضرورت کے لیے سوال ضرور کریں،
یہ پہلا ہی سپارہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ ہے۔ ایک شخص نے اپنے کزن کو، اپنے چچا کے بیٹے کو، چچا زاد کو قتل کر دیا اور خود ہی اس کا مدعی بن کے حضرت موسیٰ کے پاس آیا کہ بتائیے جناب میرے اس بھائی کو کس نے قتل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے ایک سادی سی بات کی، کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، گائے کا کچھ حصہ مقتول کو مارو، وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا۔ یہ پہلا سپارہ ہے قرآن مجید کا، آپ اس کو دیکھ لیں، یہ آیت نمبر 67 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اب وہ چونکہ ذبح کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ مجرم تو میں خود ہوں، وہ ذبح چونکہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا تو اس سے کہا کہ مارو ایک حصہ گائے کا، اس کو تو یہ اٹھ کے بتا دے گا۔ تو اس نے جواب کیا دیا؟ قالوا اتتخذون ہزوا، کہنے لگا آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ ہر وقت مذاق کرتے رہنا یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ کن کا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہے، قرآن پاک ہے۔ ہر وقت مذاق کرتے رہنا، خوش طبی اور چیز ہے، مسکراتے رہنا، لیکن کسی کا مذاق ہر وقت اڑاتے رہنا کن کا طریقہ ہے؟ جاہلوں کا۔ جب کہا نہیں ذبح کرنی ہے تو اب ذرا دیکھیے کرنا نہیں نہ چاہ رہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اے موسیٰ پھر آپ نہ رب سے دعا کریں کہ وہ ذرا کھول کے بتائے وہ گائیں کس طرح کی ہو، ارادہ نہیں نہ ذبح کرنے، آپ دعا کریں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، فرمایا کہ رب کہتا ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ بچیا ہو، عوان بین ذالک، ان کے درمیان ہو یعنی جوان گائے ہو، فافعلوا ما تؤمرون، کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، لو اگلی بات سن لو، کہنے لگے آپ دعا کریں رب سے کہ وہ کھول کے بتائے اس کا رنگ کس طرح کا ہو، رنگ بتائیں کس طرح کا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، فرمایا رب فرماتا ہے کہ صفراء رنگ کی ہو یعنی گہرے زرد رنگ کی، یہ رب فرماتا ہے اس طرح کی گائے ذبح کرو۔ فاقع لونہا تسر الناظرین، اور جب کوئی اسے دیکھے تو اسے اچھا بھی لگے، آنکھوں کو اچھی لگے وہ گائے، اس طرح کی گائیں ذبح کرو۔ لو اتنی باتیں بتا دی۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے نہیں آپ پھر دعا کریں اللہ ذرا کھول کے بتائے گائیں کس طرح کی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، ہمیں ذرا گائیں پر شبہ پڑ گیا ہے کس طرح کی ذبح کرنی۔ وَإِنَّا انشاءاللہ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم ہدایت پا جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، گائیں اس طرح کی ہو کہ وہ کبھی کھیتی میں نہ چلائی گئی ہو، یعنی اس کو کبھی کام نہ اس سے لیا گیا ہو۔ بیل کو لوگ لگاتے تھے نا، جو کام آج ٹریکٹر سے لیا جاتا ہے وہ گائے بیل سے لیا جاتا تھا، تو وہ کھیتی باڑی کے کام نہ اس کو لگایا گیا ہو۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ اس سے پانی نکالا گیا ہو، نہ کھیت چلانے ہل چلانے میں لگائی گئی ہو، اور وہ جو کنواں ہوتا تھا جس کے گرد گائیں گھومتی تھی، تو کہا وہ بھی کام اس نے نہ کیا ہو گائے نے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ ہر عیب سے پاک ہونی چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب کہنے لگے اب آپ صحیح بات لے کے آئیں، اب سوال ختم ہو گئے نا، کہنے لگے اب آپ بات فذبحوہا، انہوں نے ذبح کر دی۔ وما کادوا یفعلون، پر ایسا کرتے نظر آتے، لگتا نہیں تھا کریں گے ذبح پر ذبح۔ اچھا یہ گائیں پھر ملی کیسے؟ امام خازن کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا تو اس کا آخری وقت آ گیا تو اس کے پاس جو کل جمع پونجی تھی وہ ایک بچیا تھی، گائیں کی بچی، بچیا ویڑی، اس کے پاس وہ ایک بچیا تھی صرف، تو اس نے اس طرح کیا کہ اس کی گردن پر ایک مہر لگائی، اللہ کے نام پر بطور امانت اس نے اس کو جنگل میں چھوڑا، کہا یا اللہ میرا بیٹا ایک ہی ہے وہ بھی چھوٹا ہے، اس کی حفاظت کرنا اور میرے بیٹے کو پہنچا دینا۔ بچہ بالغ ہو گیا، اس کی ماں نے کہا بیٹا جو امانتیں رب کے پاس رکھوائی جائیں نا ان میں خیانتیں نہیں ہوا کر، جا کے جنگل میں آواز دے تیری گائے واپس آ جائے گی۔ اس نے جا کے جنگل میں آواز دی کہ وہ جو میرے باپ نے امانت رکھوائی تھی وہ کدھر ہے؟ وہ نشان لگی ہوئی گائیں دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ واللہ خیر الرازقین، جب رب بندوبست کرے، جب اللہ بندوبست کرے تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے۔ وہ گائے آ گئی، اب اس نے کیا کیا اس نوجوان نے کہ وہ گائے گھر لایا، ماں سے آ کے کہا کہ اماں یہ تو اللہ نے فضل کر دیا۔ ماں کہنے لگی پتر حالات ہمارے خراب ہیں، منڈی میں لے جا اسے بیچ دے، لیکن سودا میری مرضی کے بغیر طے نہ کرنا۔ کس کی مرضی کے بغیر؟ کس کی؟ اماں کی مرضی۔ اور سنو یار، تھے کچھ لوگ جن کو لوگوں نے تانے بھی دیے کہ تم ماں کے پیچھے لگ گیا ہے،
لوگوں نے بڑا کچھ کہا، پر جو ماں کی مرضی پہ لگے ناکام نہیں ہوتے زندگی۔ یہ دیکھو ماں کی مرضی پہ لگا، اس کی قیمت کتنی تھی گائے کی؟ بڑی مہنگی تھی، پر 3 دینار کی تھی۔ منڈی میں لے گیا، 3 دینار اس کی قیمت لگ گئی۔ تو ماں نے کہا تھا میری مرضی کے بغیر سودا نہ کرنا۔ اب بچے تو نہیں نا مانتے، اماں کو کیا پتا باہر بزنس کیا ہے، لین دین کیا ہے، پر ماں نے کہا تھا میری مرضی۔ بندہ دے رہا ہے اسے 3 دینار، اس نے کہا جی میں نے طے تب کرنا ہے، ڈن تب کرنا ہے، پہلے اماں سے پوچھنا ہے۔ گھر جا کے اماں سے پوچھا، اماں کہنے لگی دے دے۔ واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں 6 دینار دیتا ہوں پر میری شرط ہے، ماں سے نہیں پوچھ۔ اس نے کہا تو 12 بھی دے، ڈن تب بھی ہونا ہے جب اماں نے کہنا ہے۔ وہ جب اس طرح کی اس نے گفتگو کی، واپس اپنی والدہ کے پاس گئے، کہنے لگے اماں سمجھ نہیں آتی، 3 دینار کی گائیں بندہ 12 میں خریدنے کو تیار ہے، شرط لگاتا ہے کہ اماں سے نہیں پوچھنا۔ تو والدہ کہنے لگی پتر پہلے اس سے جا کے پوچھ کیا وہ ہے کون، یہ کوئی روحانی معاملہ ہے، کوئی غیبی مدد ہے، پوچھ۔ اس سے جا کے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں تو فرشتہ ہوں اللہ کا، تو نے گائیں بیچنی نہیں، اس لیے کہ تیرا باپ بھی نیک ہے، تیری ماں بھی نیک ہے، رب تیرے رزق میں برکت پیدا فرمانا چاہتا ہے۔ ماں باپ نیک ہونا رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ ماں باپ نیک ہوں، ان کی صالحیت کا اثر پہنچتا ہے بچوں تک۔ رزق حلال کما کے لانے والے ہوں تو گھر میں برکت ہوتی ہے۔ جا کے کہا کہ تیرے ماں باپ نیک تھے، اسے نہ بیچنا گائے کو، تو کیا کریں؟ کہنے لگے بنی اسرائیل والے سوال کر کر کے خود مشکل میں آ گئے۔ اب وہ ایسی گائے جو جوان بھی ہو، یہاں تو ہر غریب آدمی اپنی گائیں یہاں لگا دیتا ہے، کھیتی باڑی میں یہاں لگا دیتا ہے، کنویں میں پانی نکالنے میں، تو یہاں تو ہر ایک کی گائیں، تو ایسی گائیں جس کا رنگ بھی اتنا پیارا ہو، زیادہ بوڑھی زیادہ بچی بھی نہ ہو، اور ابھی تک کھیت میں بھی نہ لگی ہو، وہ سوائے تیرے کہیں نہیں ہے۔ اس نے کہا چل پھر مہربانی کر بتا میں کتنے کو دوں گائیں، اگر وہ آ جائیں تو کتنے کو بیچنی ہے؟ اسے کہنا کوئی نہیں، ریٹ تو زیادہ کرنا ہی نہیں، ان سے کہنا گائے کے اندر سے گوشت نکال دیں اور جتنا گوشت ہے اتنے پیسے بھر دیں، اس کی کھلڑی بھر دیں۔ اب وہ بنی اسرائیل والے ڈھونڈتے پہنچ گئے، کہا جناب گائیں 3 دینار کیا 6 لے لو۔ اس نے کہا نہ بھائی، ذبح کروں گا، گوشت نکالوں گا، جتنا وزن گوشت کا اتنے پیسے بھرو گے کھال میں تو پھر گائے تمہیں ملے گی۔ اب مجبور تھے، کیا کرتے؟ ابن کثیر حدیث لائے ہیں، امام سیوطی نے در منصور میں بھی لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جوانوں اور اسے دل کی تختی پہ لکھو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر بنی اسرائیل والے زیادہ سوال نہ کرتے تو اتنی مشکل کا شکار نہ ہو۔ انہوں نے سوال اتنے کیے کہ چارہ نہیں ہے اب ان کے لیے، چارہ نہیں ہے اب ان کے لیے کہ یہ ادھر ادھر جا سکے، مجبوری بن گئی، یہی گائے خریدنی ہے، یہی لے جانی ہے۔ اب اتنا سارا مال جمع کر کے وہ گائے خریدی، ذبح کی، تو مقتول کو جب اس کا ایک حصہ مارا تو اس نے اٹھ کے کہہ دیا یہ جو مدعی بنا ہوا ہے نا، یہی تو میرا قاتل ہے، یہی تو میرا قاتل ہے، یہی تو ہے، اس نے یہ سارا کام کیا ہے۔ تو زیادہ سوالات کرنا، بہت زیادہ سوالات کرنا، ہر وقت بحث میں رہنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو 3 چیزوں سے ہمیشہ بچو، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ ایک تو فرمایا کثرت کیلو کال سے بچو، زیادہ بحثیں نہ کرو، اور دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا مال کو ضائع کرنے سے بچو، اور تیسرا فرمایا زیادہ سوال نہ کیا کرو، زیادہ سوال نہ کیا۔ ایک مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حج فرض ہے، ایک صاحب نے اٹھ کے پوچھا حضور ہر سال؟ حضور خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا حضور ہر سال؟ سرکار خاموش ہو گئے۔ تیسری بار پھر پوچھا حضور ہر سال؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زیادہ سوال نہ کیا کرو، میرے منہ سے نکل جاتا نا ہر سال فرض ہے تو رب نے ہر سال فرض کر دینا تھا، تمہارے لیے مشکل ہوتی۔ اور فرمایا جس چیز کے لیے میں تمہیں حکم دوں وہ کر دیا کرو، اور جس چیز میں تمہیں آزاد کر دوں اس میں آزاد ہو جایا کرو، زیادہ باروچیوں میں نہ جایا کرو۔ جن لوگوں نے بھی باریک بن کے چیزیں ڈسکس کرنی چاہی نا، الجھ گئے، تنگ آ گئے، اور جو کسی ایک دروازے کے فقیر تھے، ایک دروازے کے فقیر کسی ایک راہ سے خیرات لیتے تھے، زیادہ الجھاؤ نہیں پیدا کیا۔ میں کہہ چکا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے سوال ضرور کریں، لیکن بحث کے لیے اور الجھاؤ پیدا کرنے کے لیے، نئی سے نئی راہ تلاش کرنے کے لیے یہ بات درست نہیں ہے۔ بلکہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے جس کو پڑھ کے انسان بار بار سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم سب حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، بخاری مسلم ہے، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضور کی عادت مبارکہ تھی جہاں موقع آیا حضور بیٹھ گئے، حضور زمین پہ جلوہ فراز تھے، صحابہ کرام نے سوال پوچھنے شروع کی، یہ بھی بتائیں، کچھ نوجوان تھے انہوں نے کچھ سوالات شروع کی، انہوں نے بہت زیادہ سوالات کیے کثرت سے،
تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت سوالات، جب زیادہ سوال ہو گئے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے نا ممبر پہ بیٹھ گئے، فرمایا پوچھو جو تمہارا جی چاہتا ہے میں بتاؤں، پوچھو، کرو سوال کرو۔ ایک شخص نے اٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذیفہ۔ دو لوگ اور اٹھے، یا رسول اللہ ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں ہمارا باپ، فرمایا تمہارا باپ وہی ہے جس کی طرف تم منسوب ہو، اسی باپ کی جائز اولاد ہو۔ ایک بندہ اور اٹھا، اس کا لہجہ بھی کچھ اس طرح کا تھا، کہنے لگا حضور میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں؟ کئی دفعہ نا چیزیں راز میں رہیں تو وہ ٹھیک رہتی ہے، لیکن جن کو راز کھولنے کا شوق ہو ان کے اپنے بھی کھل جایا کرتے ہیں، ان کے کھل جاتے ہیں پھر وہ تکلیف میں آتے ہیں۔ یاد رکھیں حضور میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کریم بولے، مور لگنے لگی، ہم کانپنے لگے۔ حضور نے فرمایا تو جہنم میں جائے گا، دوزخی ہے تو۔ بس جب وہ سناٹا چھا گیا، اب ڈر تھا کہ کچھ اور باتیں نہ، یہ کثرت سوالات کی وجہ سے حضور ناراض ہو گئے۔ کہتے ہیں فٹافٹ حضرت عمر اٹھے، فٹافٹ، اور کوئی معافی نہیں مانگی، کوئی بات نہیں کی۔ جناب عمر تھے نا، آئے عمر تیرے جملوں پہ مر جاؤں، ان راہوں پہ قربان جہاں سے عمر چلتے تھے۔ ہر حکمران تیری بات کرتا ہے پر عمر تیرے ایک ایک فیصلے پہ میری اولادیں قربان۔ ایسا بھی شخص کوئی پلٹ کے دنیا میں آئے گا جیسا خطاب کے گھر عمر پیدا ہوا۔ حضرت فاروق اعظم اٹھے، یوں ہاتھ باندھے رو پڑے، کہنے لگے نا حضور نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمدا نبیا ورسولا۔ حضور ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، سونیا بڑے راضی ہیں کہ دین ہمارا اسلام ہے۔ یا رسول اللہ ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی بنا کے بھیجا۔ حضور بڑے یوں ہاتھ باندھ، نہ ساڈا بولیا چولیا معاف کری، غلطی ہو گئی حضور جوانوں سے، نہیں ایسا حضور نہ، اس سے زیادہ کوئی پردہ نہ کھول جائے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام وبسیدنا ومولانا محمد نبیا ورسولا۔ وہ ضرورت کے لیے سوال ضرور پوچھا جائے، حضور پسند کرتے تھے، لیکن بحث میں الجھ جانا، ہر وقت دین کو تختہ مشق بنا لینا، ہر وقت میرا دل تڑپتا ہے، کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ میرے نبی پاک کا دین ہے، کیا یہ صرف دنیا میں بحث کے لیے آیا ہے؟ جس کو 4 لفظ آئے اس نے میرے حضور کے دین کو ذریعہ بحث بنا لیا۔ صبح بھی بحثیں، شام بھی بحثیں۔ کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طائف میں روڑے کھائے تھے وہ اس لیے کہ امت بیٹھ کے بحثیں کرے، اس لیے امام علی مقام نے سارا گھرانہ کربلا میں دے دیا کہ تم بحثیں کرو۔ عمل کب کریں گے؟ کرو بحث، صبح بھی کرو، ہر بندہ کرے، مولوی بھی کرے، مفتی بھی کرے، مناظر بھی کرے، اور چلو علماء تو کبھی اعلاء کلمت الحق کے لیے کوئی گفتگو کر بھی لے۔ ہر چوک چراہے میں بحث، ہر جگہ مناظرہ، خدا را بلا ضرورت تو چھوڑ دیں، بلا وجہ تو چھوڑ دیں، کبھی تو مان کر چلنے کا مزاج بنا لیں، کبھی تو قبول کر لیں۔ یا رسول اللہ رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمد نبیا ورسولا۔ حضور بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، آپ ہمارے نبی ہیں۔ حضور ہم بڑے ہی راضی ہیں، ہم پر کرم نوازی ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا عمر بیٹھ جا، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے۔ عمر بیٹھ جانا، رب تیرے اوپر رحم فرمائے۔ اور پھر فرمایا عمر یہ رب نے تجھے ہی توفیق دی ہے، تجھے توفیق ملی ہے۔ تو اتنی زیادہ بحثیں، میں کبھی کبھی کچھ سوالوں کے جواب دینے کو جی نہیں نہ چاہتا۔ آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ پتہ ہے حضور کے ایک عظیم صحابی کے بارے میں کر رہے ہیں، آپ ان پر بحث کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو تختہ مشق بنانا چاہتے ہیں، جی نہیں کرتا۔ وہ ہستی اونچی ہے، نہ بھائی نہ، دل نہیں مانتا، خیال نہیں پیدا ہوتا۔ ہم تو ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں جو حضور کی ازواج کا اور 4 بیٹیوں کا نام لیتے تھے تو وضو کر کے لیتے تھے، وہ تو باتیں کرتے تھے تو ڈر ڈر کے کرتے تھے، کہتے تھے توبہ توبہ توبہ۔ ہم کہاں اور وہ لوگ کہاں۔ لیکن آج ہر آدمی کو بحث کا شوق آیا ہے، ہر شخص ہے جو کہتا ہے مجھے بھی 3 باتیں آتی ہیں، میں بھی تھوڑا سا مفتی ہوں، میری بھی سن لو۔ اپنی زندگی میں اتنا دروازہ بحث کا نہ کھولیں، اتنا الجھاؤ نہ پیدا کریں، اور ایسے بے جا لا یعنی اور بے مقصد سوالات سے اپنے آپ کو بچائیں جن میں انسان پڑھے تو اس کے لیے الجھاؤ بڑھ جائے۔ بعض سوالات ایسے بھی حضور سے کیے گئے کہ سرکار نے ان پر سخت ناراضگی کا اظہار، پر میں اس سوال کی کیا حاجت۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا سیکھنے کے لیے مسئلہ ضرور پوچھیں، سیکھنے کے لیے۔ اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا قبر میں ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، لیکن صبح شام بحث ہوتی ہے اس پہ، ہمارا کوئی اس مسئلے میں لینا دینا نہیں، لیکن ہم بحث کرنے کو صبح و شام تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، داتا علی حجویری
اور ان مشائخ اور ان بزرگوں کی اس دھرتی پر فضل فرمائے، اور اس وطن کو اللہ قیامت کی صبح تک آباد فرمائے۔ آخر دعوانا